ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على نبیہ محمد الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں، ہمارے ظاہری اعمال میں کچھ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو فرض اور واجب قرار دی ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو حرام اور گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے باطنی اعمال میں بھی بعض چیزیں وہ ہیں جن کو اوپر عمل کرنا فرض ہے اور واجب ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا اور اجتناب کرنا ضروری ہے، یعنی باطن کی بیماری۔ انہی باطن کی بیماری میں سے ایک بیماری ہے حسد، ایک بیماری ہے حسد، جو ابھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تلاوت کی۔ اسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حسد جیسی مہلک بیماری سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، کہ حسد سے بچو، کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو، یا آگ سوکھی ہوئی گھاس کو، او قال العشب، یا سوکھی ہی گھاس کو۔ اس وجہ سے ہمیں حسد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آگ ہوتی ہے نا، کہ جب وہ سوکھی لکڑی یا سوکھی گھاس اس کے قبضے میں آتی ہے تو اس کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، بھسم کر ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے اور ختم کر ڈالتی ہے۔ انسان بڑی محنت سے نیک اعمال کرتا ہے، اور کسی سے حسد کے گناہ کے نہ ملوث ہو کر اپنے گناہوں کو تباہ، اپنے نیک اعمال کو تباہ برباد کر لیتا ہے، یعنی کہ آخرت میں اس کے اعمال کا کوئی ذخیرہ نہیں، اور آخرت میں اس کو کوئی جزا نہیں، صرف سزا ہی سزا ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو منٹوں کے اندر بڑی بڑی جگہوں کو، بڑے بڑے جنگلوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے سلگتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے لکڑیوں کو کھاتی رہتی ہے۔ پھر جب اس آگ کو لکڑی کا حصہ نہیں ملتا، آگ کی خاصیت یہ ہے جب اس کو جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک آگ اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد ایسا ہے کہ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کو اس طریقے سے فنا کر ڈالتی ہے کہ وہ جل جل کر اپنے آپ کو خود جلا لیتا ہے۔ یہ حسد اتنی مہلک بیماری ہے۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر خصوصی انعام کیا ہے، یا خصوصی انعام نہ بھی کیا ہے، عام انعام کیا ہے کہ کسی کو ایک نعمت سے نوازا ہے، تو آدمی یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت کو چھین لے، آدمی یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو چھین لے۔ یہ حسد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے پر خاص انعام کیا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر شامل ہو کر یہ ارادہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس نعمت کو سلب کر لے۔ یعنی کہ حسد کے اندر ایک بیماری تو ایک گناہ یہ ہے، پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر دخل اندازی کرنا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دخل اندازی اس طریقے سے کرنا کہ قادر مطلق پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو نعمت کیوں دی،
اپنے محسن اور منعم پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منعم ہیں، ہمارے محسن ہیں، ان پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو نعمت کیوں دی. یعنی کہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مشورہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے رائے لے. یہ حسد کی بیماری بڑی مہلک ہے. یہ حسد کی بیماری رکتی نہیں ہے، یہ پھیلتی جاتی ہے، انسان کو کئی گناہوں کے اندر ملوث کرتی ہے، کئی گناہوں کے اندر جس کا شمار نہیں کر سکتا آدمی. یہی حسد کی بیماری انسان کو تکبر تک کے لے کے جاتی ہے. یہ حسد کی بیماری کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ غیبت. آدمی غیبت کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس کے بعد عیب جوئی کے اندر ملوث ہوتا ہے، چغل خوری کے اندر ملوث ہوتا ہے، بے شمار کئی گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان گناہوں کے اندر ملوث ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں اس فکر کے اندر لگے رہنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے حسد سے بچیں. ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ناسور ہے، اور ہماری قوم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حدیث نے جن چیزوں کو، شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو گناہ ہونا تو ہے لیکن وہ کھل کر ان کا گناہ ہونا ثابت نہیں ہوا تو ان کو گناہ نہیں سمجھتے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم حسد جیسی مولی بیماری سے نہیں بچتے. ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کیا پڑا ہوا ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں کہ جس کے دل سے حسد نہ گزرے. ہر کسی کے دل سے حسد گزرتا ہے، بس معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرے، اس کو اپنے قبضے میں لے، اپنے نفس پر قابو رکھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام اور اپنا احسان کسی بندے پر کیا ہے تو اسے خوش رہے، اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے. جب آدمی دخل اندازی کرتا ہے تو تکبر کے اندر ملوث ہوتا ہے، عیب جوئی کے اندر ملوث ہوتا ہے، چغل خوری کے اندر ملوث ہوتا ہے. ہماری جو عبادتیں ہیں، یہ ہماری عبادتیں ہمارے لیے بڑی احترام کی چیزیں، یعنی ان کی حفاظت کی ضرورت ہے. آدمی بڑی محنت سے عبادت کرتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، لیکن ان بیماریوں کے اندر ملوث ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہی جس کو کھانے کو، پہننے کو، پینے کو نصیب نہ ہو، یہ مفلس ہے، یہی فقیر ہے، یہی مسکین ہے، یہ محتاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ مفلس نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جب میدان محشر کے اندر تمام انسان جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جمع کریں گے، اس کو بھی بلائیں گے. جب اس کا حساب کتاب کا وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا حساب کتاب لینے پہ آئیں گے تو اس کے تمام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے ہوں گے. خوب ساری نمازیں، خوب سارے روزے، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف اور کئی نیک اعمال اس کے اندر اس کے پاس ہوں گے. لیکن پھر آئیں گے وہ لوگ جس کے اوپر ان کا حق تھا. کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی بکی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے مال پر قبضہ کیا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ سے حسد کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکیوں کو لے کر ان تمام مستحقین کو دے دیا جائے. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرا تھا بھرا پڑا ہوا تھے نیکیوں سے، اب نیکی کچھ بھی نہیں، ختم. اس کے اوپر بس نہیں کیا جائے گا. پھر بھی اہل تقاضا اور ہوں گے، وہ بولیں گے ہمارا معاملہ کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو جمع کرو اور اس کے اوپر ڈال لو. اللہ سے ملاقات کیا تھا تو نیک اعمال سے، نیکیوں سے اس کے اعمال نامہ بھرا پڑا تھا. اب جب جا رہے جہنم کی طرف تو نیک اعمال تو ہے ہی نہیں، بھلے سے لوگوں کے گناہوں کو لدا ہوا لے کے جا رہے جہنم میں. تو یہ سب آتا کہاں سے؟ حسد سے آتا ہے، بغض اور کینہ اور کپٹ سے آتا ہے. حسد یہی ہے، آدمی کو بہت سارے گناہوں کے اندر لگا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے پر انعام کر دیا ہے، ہمارے کو اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج بھی ہے. اس کا علاج اس طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر کسی نعمت کا انعام دیکھیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور احسان مانے کہ بھائی اس کے اندر میرا کیا اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الارض والسماء ہے، وہ جسے چاہے جو نعمت دے، جسے چاہے جو چیز عطا کرے، میں اس کے اندر روکنے ٹوکنے والا کا ہوں، میں کیوں میں بگاڑ رہا ہوں۔ یہ آدمی اپنے آپ کو اطمینان دلائے، یہ اطمینان دلانے کا ایک طریقہ ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو اطمینان دلا سکتا ہے۔ آدمی نے دیکھا اس کا بہت خوشنما بنگلہ ہے، حسد کرنے لگا۔ آدمی نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، حسد کرنے لگا۔ حسد کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حسد تو وہ ہے کہ آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، پھر وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ ایک حسد تو یہ ہے کہ آدمی خواہش کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، پھر وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی خواہش کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یعنی کہ ایک قدم پر یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور ایک قدم پر یہ سوچتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اور حسد کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت جو اس کو ملی ہے وہ اس سے چھین جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کی وجہ سے جو اس کو عزت و مقام اور بلند مرتبہ عطا کیا ہے اس سے محروم ہو جائے۔ یہ حسد کا سب سے ذلیل ترین، رذیل ترین اور خبیث ترین درجہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات پہ ظاہری بات ہے کہ ڈاکہ ڈال دینا۔ حالانکہ عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے غبطہ، اس کو بھی حسد کے معنی کے اوپر محمول کرتے ہیں، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے اندر رشک کے معنی پائے جاتے ہیں کہ آدمی رشک کر سکتا ہے، کہ رشک کرے کہ فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، مجھے بھی عطا کرے، فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اکرام عطا کی ہے، مجھے بھی عطا کرے۔ حسد نہ کرے، یہ جائز ہے، حسد کرنا، رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ تو آدمی اسی فکر کرے کہ رشک کرے، حسد نہ کرے، اس سے گناہوں کے اندر ملوث ہونے سے آدمی بچ جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگوں پر حسد کرتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں انعام کیا ہے، انہیں عطا کیا ہے۔ حسد کرنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کڑھن، رنج و غم اور غم زدہ رہتا ہے۔ جو آدمی حسد کرے گا وہ کبھی چین و سکون سے نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ اس فکر کے اندر لگے رہے گا کہ فلاں کی نعمت کیسے چھین جائے، سلب ہو جائے، فلاں پریشان رہے۔ یہ حسد کا لازمی نتیجہ ہے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، آپ محاسبہ کر لیں، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اور جب آگے والے کو دیکھے گا کہ بھائی جس سے میں حسد کر رہا ہوں یہ بڑا غمزدہ ہے، اس کو تکلیف لاحق ہو گئی ہے، یہ بڑی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر کوئی خوشی کی باتیں آتی ہیں، اس کے اوپر کوئی انعام ہوتا ہے تو اس سے جلن کرنے لگتا ہے، کڑھن ہوتی ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، عبادتوں میں من نہیں لگتا۔ یہ حسد کا نتیجہ، یہ لازمی نتیجہ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے کوئی۔ حسد کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسد ہے اختیاری اور ایک حسد ہے غیر اختیاری۔ کہ آدمی کسی سے حسد کرتا ہے خود سے اختیاری طور پر، کسی کی نعمتوں سے جل جانا، کسی کی نعمتوں کے اوپر حسد کرنا، یہ ایک اختیاری ہے کہ آدمی خود سے پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر یہ نتیجہ لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمت کو چھین لے اور وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے۔ اور ایک حسد ہے غیر اختیاری، یہ جو پہلے نمبر کا جو حسد ہے یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے بالکل سراسر۔ دوسرا حسد یہ ہے جو غیر اختیاری ہے کہ آدمی کے اندر خود بخود حسد آ جاتا ہے۔ یہ آتا کب ہے؟ جب آدمی اپنے ہم عمروں کو دیکھتا ہے، اپنے ہم مقابل کو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ میں یہی ہوں، آگے بڑھ گیا، میں یہی ہوں، اس کے پاس مال و دولت آ گیا، یہ تو میرے ساتھ کا ہے، اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی، اس کو یہ اعزاز کیسے مل گیا، اس کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا۔ تو غیر اختیاری حسد یہ آدمی کے اندر آتا ہے۔ لیکن پہلے نمبر کے حسد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی غیبت بھی کرتا ہے، حسد کے ساتھ غیبت کرے گا، اس کی عیب جوئی کے اندر لگے رہے گا، چغل خوری بھی کرے گا۔
یعنی جہاں اس کے مقابل کے اندر کوئی بات ملے گی اس سے فائدہ اٹھانے کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور اس کے خلاف اس کو استعمال کرے گا. لیکن دوسرے قسم کے حسد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر ملوث نہیں ہوگا. وہ جانتا ہے کہ میں حسد کر رہا ہوں لیکن اس کا دل بے چین ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. اس کے اندر غیبت نہیں کرتا, اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا, بس اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ بھی حسد ہے, یہ بھی ناجائز ہے. لیکن اس کا آسان سا علاج بتلایا گیا ہے. اس کا آسان سا علاج 3 ہے. آسان سا علاج ہے 3 ہے. سب سے پہلی بات تو دل کے اندر یہ سوچے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عطا کری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے عطا کری ہے. میرا اس میں کیا عمل دخل, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی, انہوں نے جسے چاہے دے دی, جسے چاہے چھین لی. تو اپنے آدمی کو اطمینان دلائے, اپنے دل کو مطمئن کرے. دوسری چیز اس کے لیے دعا کرے, جس سے آدمی حسد کر رہا ہے نا اس سے دعا کرے, اس کے لیے دعا کرے. یہ بڑی عجیب چیز ہے. آدمی جب اس کے لیے دعا کرے گا نا تو آرے گزرے گا اس کے دل کے اوپر, ارے میں جس سے حسد کر رہا ہوں, میں سے جل رہا ہوں, اس کے لیے دعا کروں میں. لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہی ہے, اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اس کو جو نعمت عطا کی نا اور عطا کیجیے, اس کو اور نعمت عطا کیجیے, اس کو اور عزت اور جلالت عطا کیجیے. تیسری چیز آدمی خود کے لیے دعا کرے کہ اللہ میں اس گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہوں, میں کڑ رہا ہوں, میری نیندیں حرام ہیں, میں نہ چاہ کے بھی اس سے حسد کر رہا ہوں, اس کی نعمتوں سے جل رہا ہوں, آپ کے انعام سے جل رہا ہوں. تو آدمی یہاں پر اپنے آپ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس چیز کو ختم کر دیجیے, اس چیز کو ختم کر دیجیے, میرے دل کو اطمینان عطا کر دیجیے, سکون عطا کر دیجیے. تو آدمی اس کی غور و فکر کرے, ہم اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرے, عبادتوں کو بالکل ضائع نہ کرے, حسد کر کے بالکل ضائع نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اپنی نعمتوں کو ضائع نہ کرے. اور دعا کرتے رہے, بس یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے, اللہ تعالیٰ میرے دل سے کڑھن نکال دے, اور اپنے آپ کو اطمینان دلاتے رہے کہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ خالق ارض و سما ہے, جسے چاہے دے دے, جسے چاہے لے لے. حسد کا بہت سارا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی اس کے اندر گناہوں کے اندر ملوث ہو کر اپنے آپ کو بے چینی اور بے سکونی کے اندر ملوث کرتا ہے. وہ اس فکر کے اندر تو لگا رہتا ہے کہ اس سے حسد تو ہو رہا ہے لیکن اس کو چین و سکون نہیں آ رہا, وہ تکلیف کے اندر رہے گا, عبادتوں میں من نہیں لگے گا, دوسرے کاموں کے اندر من نہیں لگے گا, بس اس در پہ رہے گا کہ کبھی اس کے تعلق سے میرے کانوں میں ایسی خبر آ جائے جس سے میں اس کو پریشان کر سکوں, اس سے حسد کر سکوں, اس کی برائی کر سکوں, اور اس کو عام کر سکوں, اور اس کو بدنام کر سکوں, اس کو محروم کر سکوں, اس کی عزت کو مجروح کر سکوں. آدمی اس کا نقصان تو ہوتا ہے دنیاوی نقصان, اس کا چین و سکون تو ختم. اخروی نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کو نیک اعمال ہے نا, جو اس نے محنت سے کمایا اس کو دیتے جاتا ہے. نیک اعمال کمایا, حسد کرا, دے دیا, نیک اعمال کمایا, غیبت کرا, اس کو دے دیا, محروم ہو گیا. تمام دنیاوی اعمال جو اس نے دنیا کے اندر کی تھے اخروی زندگی کے لیے اس کو تباہ برباد کر دیا. اس حسد کے اندر آدمی ایک گناہ کے اندر اور ملوث ہوتا ہے جانے انجانے میں, جس کا آدمی کو وہم و خیال بھی نہیں. بہتان کا گناہ. ایک آدمی کسی سے حسد کر رہا ہے, دوسرا شخص آتا ہے اس کے تعلق سے کوئی منفی خبر لے کر, یعنی ایسی خبر لے کر جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوئی, اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی تھی, اس کو بنیاد بنا کر اس کے پاس لے کر آیا جو حاسد ہے کہ بھائی فلاں شخص کے بارے میں یہ بھی پتہ چلی ہے, اور یہ خوش ہو گیا اور اس کو یقین سمجھ لیا, اس کی تصدیق کر لی خود بخود دل کے اندر. پھر اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے لگا, عوام کے اندر پھیلانے لگا. تو اس کے اندر معلوم ہے کس گناہ کے اندر ملوث ہے, بہتان کے اندر. ایک ہوتی ہے غیبت, ایک ہوتا ہے بہتان. غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر فلاں برائی ہے اور فلاں دوسرا شخص اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو یہ ہے, اس کے اندر تو یہ برائی ہے, یہ غیبت ہے. اور ایک ہے حسد, آدمی کے اندر برائی نہیں لیکن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا تھا زنا کا, نعوذ باللہ من ذالک.
تو یہ بہتان ہے، آدمی بہتان لگاتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے نا، پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہ تم ایسے گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ کہ بعد میں تمہارے کو شرمندگی اٹھانا پڑے. اور آدمی ہوتا ہے بغیر تحقیق کسی بات پر عمل کرتا ہے تو شرمندگی اٹھاتا ہے. ہماری قوم کا بڑا ناصور ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے اس کے اوپر یقین کر لیتے، تصدیق کرے کہ بات جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ بھی نہیں کہہ رہا ہے. آدمی کی دشمنی اپنی جگہ، کھل کر دشمنی کریے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن اتنے گناہوں کے اندر ملوث ہونے کے بعد پھر ایک گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے کہ آدمی تحقیق نہیں کرتا، بس جو بات پتہ چلی کر دیا، جب جو بات چلی آگے فارورڈ کر دیا. اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کر کیا رہا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں کہ آگے والے کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس کا دل کیسا مجروح ہوتا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی نایاب طریقے سے مجروح ہو جایا کرتی ہوگی. تو ہم اس کوشش کی کریں ان تمام گناہوں سے بچے. جیسے کہ کہا میں نے کہ حسد کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، تو اس میں سے ایک بہتان بھی ہے. حسد کے دو اسباب ہیں. حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد کے دو اسباب ہیں. ایک ہے کہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، حب جاہ حب ماہ کی محبت. آدمی جب دنیا کے اندر لگا رہے گا اس سے حسد ہوگا، کیونکہ اس کو کمپٹیشن کرنا ہے نا، تقابل کرنا ہے کہ فلاں مجھ سے آگے نہ بڑھے. جب وہ یہ کوشش کرے گا اور جب یہ سوچے گا کہ فلاں مجھ سے آگے نہ بڑھے تو ظاہری بات ہے حسد تو پیدا ہوگا کہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا. وہ بس اس فکر کے اندر لے کے رہے گا کہ وہ پیچھے آ جائے اور میں اوپر اڑے جاؤں. اور حسد کے پھیلنے کی، پیدا ہونے کی دوسری چیز ہے بغض اور کینہ، دشمنی اور عداوت. دونوں کے معنی مترادف ہیں لیکن کہیں کہیں دونوں کے معنی مل جاتے ہیں. دونوں کے معنی عداوت اور دشمنی کے ہیں، حالانکہ دونوں کی الگ الگ تفسیر بھی ہے. فی الحال تو بغض اور عداوت جب آدمی کے اندر پیدا ہوگا نا تو حسد کرنے لگے گا. دشمنی، کیونکہ دشمن چاہتا ہی ہے کہ نا فلاں کا نقصان ہو. دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ فلاں ہمیشہ پریشان رہے، غم زدہ رہے، تکلیف کے اندر رہے، مصیبتوں کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹا ہوا رہے. یہ چاہتے رہتا ہے وہ. تو اس سے حسد پیدا ہوگا. جہاں اس کو خبر لگی کہ بھائی اس کو چین و سکون آ گیا، اس کو نعمت عطا ہو گئی تو خوش ہو گیا. تو اس کو بدلے، اپنے نظام کو بدلے. جیسے کہ بتایا کہ اہل اللہ بتاتے ہیں کہ اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہم اس کی فکر میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، چوری کرنا حرام، سود کرنا حرام. یہ تو ظاہری اعمال ہے، باطنی اعمال کی فکر. غیبت کہاں گئی، حسد کہاں گیا، بغض و عداوت کہاں گیا، کینہ کہاں گیا، کپٹ کہاں گیا، عصبیت کہاں گئی. یہ تمام چیزیں بھی تو گناہ ہے. ان تمام چیزوں کی طرف ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا اس حال میں ملیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید سے کہا ایاکم الحسدہ. یہ ایاکم عربی لفظ کا بڑا عجیب جملہ، ایاکم الحسدہ، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ایاکم الحسدہ، بچو بچو. کس سے بچو؟ حسد سے بچو. فإن الحسد تأكل الحسنات فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الأنعام كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو یا سوکھی آگ کو. اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مسئلے ہیں. فجر کی سنت کا بڑا مسئلہ. ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے تو اعتراضات لے کر آتے رہتا ہے. اور اکثر غیر مقلدین جو حضرات ہوتے ہیں، یہ وقت کیا بولتے ہیں مسالک اور مذاہب کا چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن بس کچھ اعتراضات تھے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت کا جو مسئلہ ہے، اگر نماز کھڑی ہو جائے جب تک کہ ہمارے کو اس بات کا یقین ہو کہ میں امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں، امام کا سلام مجھے مل جائے گا، تو جب تک تمہارے کو سنت پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک کہ ہمیں یقین ہو اس بات کا کہ امام کے سلام کے پھیرنے سے پہلے میں امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں تو فجر کی 2 رکعت سنت ہمیں پڑھنا ہی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دوگانہ کی پابندی کرو یہاں تک کہ تمہارے کو گھوڑے روک ڈالے. کتنی سخت پابندی ہے. حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہم مسجد کے اندر آیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کی قرأت شروع ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہم سنت پڑھا کرتے تھے. یہی ابو عثمان نہدی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن. ہم نے ان کو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کروا رہے ہیں اور وہ ستون کے پیچھے 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں. یہ صرف فجر کی سنت ہے. حالانکہ جب آپ ظہر میں آئے تو ظہر کے اندر نہیں، پہلے فرض، اس کے بعد 4 رکعت سنت موقع. پھر اس کے بعد کا مسئلہ کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی اس مسجد کے اندر میں نے دیکھا ہوں کہ 2 سلام پھیرتے ہی سے پیچھے چلے جاتے ہیں، 2 رکعت سنت نہیں پڑھے تو اس کو ادا کرتے ہیں. نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. مکروہ تحریمی ہے. 2 اوقات کے اندر نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک صبح سحری سے لے کر طلوع آفتاب تک اور ایک فجر سے عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک. فجر کی نماز کے اندر 4 رکعت مشروع ہے، 2 رکعت سنت موقع، 2 رکعت نماز فرض، بس. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک کہ مسجد کے اندر قضا پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو قضا نماز پڑھنا ہے ان اوقات کے اندر تو گھر میں پڑھیں. یہاں پر شریعت نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا ہے. قضا نماز ایک عیب ہے. قضا نماز ایک عیب ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان مخلوط تھا، چھپا ہوا تھا. آدمی اس کو ظاہر کیوں کر رہا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہ پڑھے. اگر آپ کی سنت چھوڑ گئی ہے تو اس کو اشراق کی نماز کے بعد ادا کرے، فوراً ادا نہ کرے. مکروہ تحریمی ہے. بہت سارے لوگوں کو مسجد کے اندر دیکھا ہے کہ وہ فجر کی سنت پڑھتے، پہلے آ جاتے، فجر کی سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اچھے خاصے وقت بچ جاتے تو وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے. مکروہ تحریمی نہیں پڑھ سکتے آپ. مکروہ تحریمی کا لفظ کس بات پہ اطلاق کرتے ہیں کہ حرام سے بہت زیادہ نزدیک ہے. اب اس کے اندر حکمت کیا ہے پھر کبھی عرض کریں گے. بہت لمبی حکمت ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.